عزیز دوستو، ایجز لرننگ لیب میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم دوسری ویڈیو میں سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی بایولوجی 9-10 کی کتاب کے چیپٹر 2.3 کے حوالے سے گفتگو جاری رکھیں گے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے اینیمل سیل اور پلانٹ سیل کا ایک اوور ویو لیا تھا۔ اس تائرانہ جائزے میں ہم نے دیکھا تھا کہ 8 ایسے پارٹس ہیں جو اینیمل سیل اور پلانٹ سیل میں مشترک ہوتے ہیں، جبکہ 9واں پارٹ کلوروپلاسٹ صرف پلانٹ سیل میں پایا جاتا ہے، یہ اینیمل سیل میں موجود نہیں ہوتا ہے۔ ہم اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے چلیے جائزہ لے لیتے ہیں کہ پلانٹ سیل اور اینیمل سیل میں اور کیا فرق ہوتا ہے۔ آئیے ہم اس چارٹ کی مدد سے کوشش کرتے ہیں اینیمل سیل اور پلانٹ سیل کا فرق معلوم کرنے کا۔ دیکھیے، پلانٹ سیل میں سیل وال موجود ہوتی ہے، جبکہ اینیمل سیل میں سیل وال ایبسنٹ ہوتی ہے اور صرف سیل میمبرین موجود ہوتا ہے۔ یہ پہلا فرق ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ کلوروپلاسٹ صرف پلانٹ سیل میں پایا جاتا ہے، اینیمل سیل میں کلوروپلاسٹ نہیں ہوتا ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ پلانٹ سیل میں ایک بڑا سا ویکیول ہوتا ہے، جبکہ ہمارے اینیمل سیل میں نیومیرس یعنی بہت سارے چھوٹے چھوٹے ویکیولز موجود ہوتے ہیں۔ ایک اور اہم فرق جو کتاب میں نہیں لکھا لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اینیمل سیل کی شکل اوول یا اسفیرک ہے، جبکہ پلانٹ سیل کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہ ریکٹینگولر یا مستطیل نما نظر آتا ہے۔ لہذا یہ وہ فرق ہیں جو پلانٹ سیل اور اینیمل سیل کو ایک دوسرے سے الگ کرتے ہیں۔ سندھ بورڈ کی 9-10 کی بایولوجی کے چیپٹر 2.3 میں اینیمل اینڈ پلانٹ سیل کے اسٹرکچر اور فنکشن کی تفصیلات دی گئی ہیں۔ اسٹرکچر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی ساخت یا بناوٹ، اور اسی طرح فنکشنز ہم کہتے ہیں کسی چیز کے افعال، وظائف، اعمال یعنی کام۔ کوئی چیز کیا کام کرتی ہے وہ اس کے فنکشنز ہیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک دلچسپ مثال آپ کو بتانا یہاں مناسب لگتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے سیل بہت چھوٹا ہے، سیل کو ہم دیکھ نہیں سکتے، تصویر بناتے ہیں بہت پیچیدہ سی ہوتی ہے، بہت مشکل معلوم ہوتا ہے سیل کا اصل تصور اور امیج قائم کرنا۔ اس کے لیے ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم آپ سب سردیوں کے موسم میں کینو استعمال کرتے ہیں۔ کینو کو ہم دیکھتے ہیں، اوپر سے وہ ایک رنگدار چھلکا لیے ہوئے ہوتا ہے، گول شکل ہوتی ہے اینیمل سیل کی طرح، اور پھر اگر ہم کینو کا چھلکا ہٹائیں تو اندر ہمیں ایک اور پرت نظر آتی ہے جس کے اندر کینو چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اس پرت کو ہم میمبرین کہہ سکتے ہیں، سیل میمبرین۔ گویا ہم نے کینو کو ایک سیل فرض کر لیا ہے، سیل کے اوپر ایک سیل وال ہے، سیل وال کو ہٹایا جائے تو اس کے اندر ایک سیل میمبرین ہے، اور سیل میمبرین کو جب ہم ہٹاتے ہیں تو کینو کا بہت سارا رس اندر موجود ہوتا ہے، اسے ہم سیل پلازما کہہ سکتے ہیں۔ اس کینو کے اندر رس کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے ریشے دار اشیاء موجود ہوتی ہیں، اور اس ریشوں کے ساتھ آپ کو اور بھی بہت ساری لمبی لمبی نالیاں، نلکیاں نظر آتی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو کینو کے اندر
بہت سارے سیڈس یعنی بیج بھی نظر آتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو آپ دیکھیں اور فرض کر لیں کہ یہ سیل کے اندر کی چیزیں ہیں۔ اسی طرح جب ہم تینوں کی قاشیں کاٹتے چلے جاتے ہیں تو اندر سے درمیان میں ہمیں ایک چھوٹا سا مرکزہ نظر آ جائے گا اور یہی سیل کا مرکزہ ہوگا۔ آئندہ جب بھی آپ کینو دیکھیں گے، کینو کھائیں گے یا کینو کو سوچیں گے تو آپ امیجن کرتے رہیں گے کہ آپ گویا سیل کو دیکھ رہے ہیں۔ اس دلچسپ مثال کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پہلا آپ کی ٹیکسٹ بک بورڈ میں 2.3 میں سیل کے جس پارٹ کا ذکر ہے وہ ہے سیل وال۔ سیل وال جیسا کہ ابھی ذکر کیا اینیمل سیل میں موجود نہیں ہوتا، یہ صرف پلانٹ سیل میں سیل وال پائی جاتی ہے۔ سیل وال سیلولوز اور پیکٹین کے اجزاء سے بنی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ فائبر کے دھاگوں پر مشتمل ہوتی ہے اور اس کی شکل آپ اگر امیجن کرنا چاہیں تو ململ کے کپڑے یا 4 سوتی کپڑے کی بنائی کو آپ اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں۔ بیکٹیریا کی سیل وال کاربوہائیڈریٹ سے بنی ہوئی ہوتی ہے، جبکہ فنگل سیل وال فنگل سیلولوز اور کائٹن سے بنی ہوئی ہوتی ہے۔ سیل وال عموماً 1، 2 یا 3 تہوں یا لیئرز پر مشتمل ہوتی ہے۔ سیل وال کی ساخت اگر ہم چارٹ میں بنانا چاہیں، لکھنا چاہیں، سمجھنا چاہیں تو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ فنگل سیل وال سیلولوز اور کائٹن سے بنتی ہے، اینیمل سیل وال کاربوہائیڈریٹس پر مشتمل ہوتی ہے اور پلانٹ سیل وال فائبر کی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ سیل وال کے بعد اب ہم جائزہ لیں گے سیل میمبرین کا۔ دوستو سیل میمبرین کی شکل آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے۔ یہ سیل میمبرین فاسفو لپڈ پر مشتمل ہوتے ہیں اور بائی لیئر ہوتی ہے۔ بائی لیئر کا مطلب یہ ہے کہ ایک تہ اس میں آپ کو اوپر نظر آ رہی ہے، ایک تہ نیچے نظر آ رہی ہے، گویا یہ دوہری تہ پر مشتمل ہوتے ہیں۔ آپ کو درمیان میں یہاں پر کاربوہائیڈریٹس نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح سیل وال کو ہم یہاں پر آپ دیکھتے ہیں گلائکو پروٹینز موجود ہوتے ہیں۔ گویا جب ہم سیل وال کا ذکر کریں تو فاسفولپڈ اور اس کی ایک دوہری تہ کا بائی لیئر کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم گلائکو پروٹین کا ذکر کرتے ہیں اور کاربوہائیڈریٹ کا ذکر کرتے ہیں۔ سیل میمبرین دراصل ایک اسکول بیگ کی طرح ہوتا ہے اور یہ سیل کے نیوکلیس اور گلائکوپلازم کو حفاظت سے سنبھالے رکھتا ہے۔ سیل میمبرین اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ ہماری الیکٹران مائکروسکوپ میں بھی اس کی کوئی واضح شکل نظر نہیں آتی، اسی لیے ہم کتابوں میں اس کا ایک فلوئڈ موزائک ماڈل بناتے ہیں جسے بہت زیادہ قابل قبول سمجھا جاتا ہے۔ یہ جو تصویر آپ کو نظر آتی ہے اسی کو ہم فلوئڈ موزائک ماڈل کہتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ جو ہم نے سیل میمبرین کا ذکر کیا ہے یہ پلازما میمبرین ہے، گویا اصل شیل کی پورے سیل کی بیرونی جھلی یا دیوار ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ سیل کے اور بہت سے جو چھوٹے چھوٹے اجزاء ہوتے ہیں ان میں بھی بہت ساری چیزیں، بہت سارے مٹیریل موجود ہوتا ہے اور
ایسے سبسٹینس کو سنبھالنے کے لیے ان اجزاء میں بھی، سیل کے چھوٹے چھوٹے اجزاء میں بھی سیل میمبرین پایا جاتا ہے۔ سیل میمبرین کے متعلق اگر یہ سوال کیا جائے تو اس کا فنکشن کیا ہے، تو ہم نے ذکر کیا کہ یہ ایک اسکول بیگ کی طرح ہے۔ جس طرح آپ اپنی کتابیں، کاپیاں، پین، تمام چیزیں اپنے اسکول بیگ میں سنبھال کے رکھتے ہیں، اسی طرح سیل میمبرین سیل کے اندر پائے جانے والی مختلف اشیاء کو اپنے اندر سنبھال کے رکھتی ہے۔ لیکن اس کا دوسرا اہم فنکشن اس کے نام سے ظاہر ہے کہ اسے ہم سلیکٹیو پرمیبل میمبرین کہتے ہیں۔ پرمیبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی رکاوٹ جو کچھ چیزوں کو اندر جانے دے اور کچھ چیزوں کو باہر آنے دے، اور ناپسندیدہ اشیاء کو اندر جانے سے روکے اور ضروری اشیاء کو باہر جانے سے روکے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم کوئی مثال دینا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیل میمبرین دراصل سیل کا ایک محافظ ہے، ایک چوکیدار ہے۔ وہ سیل کی اشیاء کو اندر سنبھال کے رکھتا ہے اور جہاں ضرورت پڑتی ہے چیزوں کو باہر جانے دیتا ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرمیبل سلیکٹیو میمبرین منتخب اشیاء کی آمد و رفت کو ریگولیٹ کرتا ہے، یعنی کنٹرول کرتا ہے۔ بہت سے حیوانی خلیوں میں یہ جھلی کے اندر مڑ کر بہت سے اجزاء اپنے اندر ویکیول کی صورت میں جمع کر لیتا ہے، اور سیل میمبرین کے اس عمل کو ہم انڈوسائٹوسس کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، سیل میمبرین اپنے اندر جھلی کو اندر کی طرف پھیلا کر چیزوں کو، سبسٹانسز کو جب جمع کرتا ہے تو اس عمل کو ہم انڈوسائٹوسس کہتے ہیں۔ ابھی ہم نے سیل میمبرین یا خلیے کی جھلی کا ذکر کیا۔ آئیے اب ہم آتے ہیں خلیے کے اہم ترین حصے کی طرف، جسے ہم نیوکلیس کہتے ہیں۔ نیوکلیس کو اردو میں مرکزہ کہا جاتا ہے، یعنی کوئی ایسی شے جو کسی چیز کے، کسی سرکل کے درمیان میں موجود ہے۔ کسی سرکل یا کسی ریکٹینگل کے درمیان میں موجود شے کو ہم خلیے کا نیوکلیس کہتے ہیں، سیل نیوکلیس۔ نیوکلیس کو ہم کیریون بھی کہتے ہیں۔ جس طرح کسی گاڑی کو اس کا ڈرائیور کنٹرول کرتا ہے، اسی طرح ایک سیل کے تمام کاموں کو، تمام فنکشنز کو اس کا نیوکلیس کنٹرول کرتا ہے۔ ہم نیوکلیس کی ابھی شکل اور اس کے اجزاء پر بھی غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کنٹرول کس طرح کرتا ہے، لیکن بنیادی طور پر اس کا وظیفہ، اس کا فنکشن یہ ہے کہ نیوکلیس سیل کے تمام افعال کو کنٹرول کرتا ہے، تمام کاموں کو نیوکلیس ہی کنٹرول میں لاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم نیوکلیس کے امپورٹنٹ پارٹس یا اہم اجزاء کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، نیوکلیئر میمبرین۔ جس طرح پلازما میمبرین ہوتا ہے، اسی طرح ایک نیوکلیئر میمبرین بھی ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، ذہن نشین رکھیے، اس میں ہمیں کنفیوز نہیں ہونا ہے۔ میمبرین کے معنی صرف ایک بیگ یا جھلی کے ہوتے ہیں۔ کوئی حفاظتی حصار جو ہوتا ہے اسے ہم میمبرین کہتے ہیں۔ یہ سیل میں بھی پایا جاتا ہے اور یہ نیوکلیس میں بھی پایا جاتا ہے۔ نام سے کنفیوز نہیں ہونا ہے۔ پلازما میمبرین پورے سیل کا میمبرین ہے، جبکہ نیوکلیس میمبرین نیوکلیس کے ارد گرد بنا ہوا میمبرین ہے۔ دوسرا پارٹ
نیوکلیئر پورس. یہ پورس دراصل وہ سوراخ ہیں جن کے ذریعے نیوکلیس کے اندر سے چیزیں باہر اور باہر سے چیزیں آ جا سکتی ہیں. نیوکلیوپلازم یہ جس طرح سیل کے اندر پلازما موجود ہوتا ہے اسی طرح نیوکلیس کے اندر بھی پلازما موجود ہوتا ہے. چوتھا حصہ اس کا نام تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے. یہ نیوکلیس ہے جبکہ یہ نیوکلیولس ہے. نیوکلیس اور نیوکلیولس دونوں میں ایک باریک سا فرق ہے. آپ کو یاد رکھنے میں سہولت ہو جائے گی. آپ اس کی اسپیلنگ بھی چیک کر لیں اور نیوکلیولس کہاں موجود ہے یہ بھی دھیان سے دیکھ لیجئے تو آپ کو یاد ہو جائے گا کہ نیوکلیس بہت بڑا حصہ ہے جبکہ نیوکلیس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. اور اس کے بعد یہ 5 نمبر پہ آپ دیکھ رہے ہیں اسے ہم کرومیٹن نیٹ ورک کہتے ہیں. نیٹ ورک ایک جال ہوتا ہے جو کہ تمام چیزوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے. اس کی مثال اگر آپ ذہن میں لانا چاہیں امیجن کرنا چاہیں تو آپ کے محلے میں آپ اپنے گھر میں جو کیبل نیٹ استعمال کرتے ہیں آپ اپنے گھر میں جو کیبل ٹی وی استعمال کرتے ہیں ان کے تاروں کا ایک بڑا سا نیٹ ورک آپ کے محلے میں لگا ہوا ہوتا ہے جو مختلف گھروں میں نیٹ ورک کی سہولیات مہیا کرتا ہے. یہی تاروں کا گچھا ہے جو کہ نیوکلیس کے اندر موجود ہوتا ہے. اسے ہم دھاگے کہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ سیل اپنے فنکشن ایک نیوکلیس اپنے فنکشن کس طرح انجام دیتا ہے. تو اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ نیوکلیس یہ تمام کام ڈی این اے کے دھاگے نما حصوں سے انجام دیتا ہے جسے ہم کروموسومز کہتے ہیں. کروموسوم کا ذکر ہم آگے تفصیل سے کریں گے. پہلے ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ کسی سیل کی بناوٹ میں جھلی نما تھیلی میمبرین نمایاں اہمیت رکھتی ہے جو اندر کے باقی اجزاء کو اپنے اندر سمیٹ رکھتی ہے. سیل میمبرین کی طرح نیوکلیس کا بھی میمبرین موجود ہے. نیوکلیس میمبرین کے اندر ڈھکا ہوا ہوتا ہے. یہ جھلی ڈبل یا دوہری تہہ پر مشتمل ہوتی ہے. پلانٹ سیل کا نیوکلیس مرکز سے کافی دور ہوتا ہے جبکہ اینیمل سیل کا نیوکلیس تقریباً مرکز کے قریب ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ اس جھلی میں بے شمار سوراخ بھی ہیں. نیوکلیس کے اندر نیوکلیوپلازم نامہ کا گاڑھا جیل بھرا ہوا ہوتا ہے. اس جیل میں دھاگے نما کروموسومز موجود ہوتے ہیں. کروموسومز ہر جاندار میں الگ تعداد میں پائے جاتے ہیں. یہ بات آپ یاد رکھیے. کروموسومز کی تعداد ہر جاندار میں الگ ہوتی ہے اور اس تعداد سے ہی اس جاندار کی بہت ساری خصوصیات کا پتہ چلتا ہے. مثال کے طور پر بنمانس میں، چیمپینزیز میں اور پوٹیٹوز میں. چیمپینزی اور پوٹیٹو دونوں میں 48 یعنی 48 کروموسومز پائے جاتے ہیں. بنی نوع انسان میں 46 یعنی 46 کروموسومز ہوتے ہیں اور فراگ
یعنی مینڈک میں 26 کروموسومز موجود ہوتے ہیں۔ کروموسومز ڈی این اے اور پروٹین سے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ 2 اہم کام سر انجام دیتے ہیں۔ یہ بات آپ یاد رکھیے، نوٹ کر لیجئے، کروموسومز 2 اہم کام انجام دیتے ہیں۔ ان کروموسومز کا پہلا کام یہ ہے کہ یہ پیرنٹس کی خصوصیات، موروثی خصوصیات اولاد میں آف اسپرنگس میں منتقل کرتے ہیں، یعنی کہ کروموسومز انہیریٹنس کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور انہیریٹنس کی تمام خصوصیات کا ڈیٹا کروموسوم میں موجود ہوتا ہے اور کروموسوم ہی پیرنٹ سے انہیریٹنس کی تمام خصوصیات کو محفوظ رکھتے ہوئے آف اسپرنگس میں منتقل کرتے ہیں۔ کروموسوم کا دوسرا اہم فنکشن یہ ہے کہ یہ سیل کے فنکشنز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ڈی این اے اور آر این اے کے ذریعے یہ تمام کام سر انجام پاتے ہیں۔ اس کی تفصیل آئندہ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ دیکھتے رہیے ایجز لرننگ لیب امین جمال کے ساتھ بائیولوجی کے مختلف چیپٹرز کے حوالے سے ہم جائزہ لیتے رہیں گے راز حیات۔